ایرانیوں نے بہت بہادری سے جنگ لڑی، اسرائیل کو بہت مار پڑی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے سامنے ایران کی تعریف، کہا کہ ایرانی بہت شاندار لوگ ہیں۔ اعتراف کیا کہ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں متعدد عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ اشارہ دیا کہ اگلے ہفتے ایران کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ معاہدہ ہو جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان اب جنگ کا امکان نہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو تعمیر نو کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ چین چاہے تو ایران سے تیل خرید سکتا ہے۔ ایران کو کسی صورت یورینیم افزودگی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اب ایران طویل عرصے تک ایٹمی مواد نہیں بنا پائے گا۔ ایران نے جوہری تنصیبات بحال کرنے کی کوشش کی تو دوبارہ حملہ کریں گے۔ امریکی میڈیا کی ایرانی جوہری تنصیبات ختم نہ ہونے سے متعلق رپورٹ، صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی۔ امریکن ٹی وی چینل CNN کے رپورٹر کے سوال پر ٹرمپ نے کہا کہ آپ فیک نیوز سے ہیں۔ ٹرمپ نے رپورٹر کو کہا کہ پہلے ہمارے پائلٹس کی تعریف کریں، ہماری میڈیا کی ساکھ اب 16% بچی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ اس فیک نیوز اور میڈیا کو بے نقاب کیا۔ امریکن انٹیلیجنس ایجنسی کی رپورٹ امریکی میڈیا میں لیک ہو گئی۔ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ نہیں کر سکا، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے متاثر، ایک بار پھر تعریف کر دی۔ دی ہیگ میں نیٹو سمٹ اختتام پر نیوز کانفرنس میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر انتہائی متاثر کن شخصیت کے مالک ہیں، بہترین انسان ہیں، ان سے بہت متاثر ہوا۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو تجارت کرنا پڑے گی۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کو رکوانا اپنی سب سے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ بولے دونوں جوہری طاقتیں ایٹمی حملوں کی طرف جا سکتی ہیں۔ نیٹو کے سربراہ نے اسرائیل ایران تنازع سے نمٹنے پر ٹرمپ کو ڈیڈی کہہ دیا۔ امریکی صدر نے انٹرویو کے دوران کہا کہ ایران اور اسرائیل بچوں کی طرح لڑ رہے تھے، جس پر نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روٹے ہنستے ہوئے جلدی سے بولے، ڈیڈی کو بعض اوقات لڑائی روکنے کے لیے سخت زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ایران نے IAEA سے تعاون معطل کر دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ نے تعاون معطل کرنے کا بل منظور کر لیا۔ IAEA کے معائنہ کار اب سپریم کونسل کی منظوری سے آئیں گے۔ ایرانی جوہری تنصیبات کی حفاظت کی ضمانت دینا ہوگی۔ 12 روزہ اسرائیلی جارحیت کے بعد ایران جوہری پروگرام برقرار رکھنے کے لیے مزید پرعزم۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں، ہم نے جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے، اس کے لیے ہمارے سائنسدانوں نے بے پناہ قربانیاں دیں۔ اب یہ بات یقینی ہے کہ ایران میں کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے دستبردار نہیں ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ کے ترکیہ اور ایرانی ہم منصب سے رابطے، ایران پر حملوں کی شدید مذمت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا، جوہری تنصیبات پر حملہ کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ نے مستقبل میں ہونے والے خطرات کے تحت ایران کے خلاف طاقت کا استعمال کیا، جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور ایران کی سالمیت پر حملہ ہے۔ ایران کے اعلیٰ فوجی کمانڈرز، جوہری سائنسدانوں کی سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کا اعلان۔ نماز جنازہ ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق صبح 8 بجے تہران میں ادا کی جائے گی۔ پاسداران انقلاب کے شہید سربراہ حسین سلامی کو آج سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین۔ SCO کی سلامتی کونسل کے سیکریٹریز اجلاس میں شرکت۔ عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ۔ مشیر قومی سلامتی کی چینی قیادت سے ملاقاتیں، سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پاکستان کی جانب سے پرامن ہمسائیگی کے کردار کے لیے بھرپور خواہش کا اظہار۔ پاکستان اور UAE کے درمیان سرکاری اور سفارتی پاسپورٹ پر ویزے کی شرط ختم۔ پاکستان اور امارات مشترکہ وزارتی کمیشن کا اجلاس، اہم فیصلے کیے گئے۔ 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل معیشت میں تعاون اور مشترکہ سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ شہید نے بہادری، قربانی اور حب الوطنی کی بلند روایات قائم کی، ہم شہداء کے قرضدار ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے۔ شہید میجر سید معیز عباس شاہ کی نماز جنازہ چکلالہ گیریژن میں ادا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر داخلہ، اعلیٰ فوجی حکام کی شرکت۔ بانی PTI سے ملاقات پر پابندی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے پابندی کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ آئینی درخواست دائر، موقف اختیار کیا کہ بانی PTI سے ہفتہ وار ملاقات کروائی جائے۔ ملاقات کی اجازت نہ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے موقف اپنایا کہ بجٹ مشاورت کے لیے بانی PTI سے ملاقات ضروری ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ بانی PTI کو کون مائنس کر سکتا ہے، ان کی بہن سے پوچھ لیں۔ بانی میرا لیڈر ہے، میں بانی PTI کو جواب دہ ہوں، ان کا حکم سر آنکھوں پر ہے۔
कौन माइनस कर सकता है? तुम बताओ, कोई कर सकता है इमरान खान को माइनस? बजट पास कर उसकी बहन तो जाके पूछ लो ना। तो कह रही है मैं भाई इमरान खान मेरा लीडर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इमरान खान को जवाब दे हूँ। इमरान खान मेरा लीडर है, उसका हुक्म मेरी सारा कौम पे है। कहा गया है कि अभी हमारी बारी है, फिर बारी बदलेगी। जनाब स्पीकर, तारीख गवाह है, हमने ये बारियां देनी इन बेंचेस पे बैठे हुए लोगों ने। ये बारियां 1970 से देनी शुरू की है, जब ये आमरों की गोद में फीडर पिया करते थे। PTI दौर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ की गई। तहरीक इंसाफ के दौर में सियासी मुखालिफिन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन ने तनकीद के साथ साथ दूसरों को सुनने का हौसला रखे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल, कहा कि हम पर तनकीद करने वाले अपने दौर में नफ़रत के बीज बोते रहे। आज़म नज़ीर की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, चोर चोर के नारे लगाए। मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में गामजन, बजट में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में नुमाया बेहतरी आई है। पॉलिसी रेट अफरात ज़र की शरह में कमी हुई। टैक्स टू GDP 8.8% रही। IMF शराइत पर राइट साइजिंग का अमल तेज़। मुल्क भर में 40,000 के करीब खाली सरकारी असामियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म। 43 वजारतों और डिवीज़न 400 ज़ेली इदारों की राइट साइजिंग हो रही है। चौथे मरहले के लिए 5 वजारतें, रेलवेज़, मवासलात, रेवेन्यू, तख़फ़ीफ़ गुरबत, पेट्रोलियम डिवीज़न शामिल। IMF की शराइत पर राइट साइजिंग का अमल तेज़। वर्ल्ड बैंक की बलूचिस्तान के लिए 19 करोड़ 40 लाख डॉलर इमदाद की मंजूरी। बलूचिस्तान में तालीम और साफ़ पानी की फराहमी के 2 मनसूबों के लिए मंजूरी दी गई। 1 करोड़ डॉलर बलूचिस्तान के बच्चों में शरह ख़वानदगी बढ़ाने के लिए मनसूबे में इस्तेमाल होंगे। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। काबीना अरकान को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों पर एतमाद में लिया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब फाइनेंस बिल पर काबीना को ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना नए माली साल के फाइनेंस बिल की मंजूरी देगी। असम्बली में माली साल 2025-26 के 3.45 खरब रुपए का बजट मंजूर। 188 मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। अपोजिशन की जानिब से पेश 2000 से ज़ायद कटौती की तहरीक मुस्तरद। अदलिया के मुलाजमीन को अलाउंस देने से मुताल्लिक़ कटौती की तहरीक मंजूर की गई। पार्लियामेंट, असम्बली, बल्दियाती नुमाइंदे, जज ट्रिब्यूनल, अरकान की सरकारी खिदमात सेल्स टैक्स से मुस्तस्ना करार। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, स्पेशल इकनॉमिक जोन को सर्विसेज टैक्स पर छूट। सबसे बड़ा फोकस है वो हमारी यूथ, न सिर्फ उनको कारोबार के मौके देंगे बल्कि उनके कारोबार को कामयाब करने के लिए गवर्नमेंट अपने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ मिलकर चेक रखेगी ताकि हम उनको वो मौका दे सके जिससे वो लीगल काम कर सके, बजाय इस इलीगल काम में पड़े रहे। और सूबे में मजीद बदमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सूबे की तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बजट इजलास में इज़हार ख़याल, कहा कोयटा शहर में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। हम बलूचिस्तान में अपने कल्चर को प्रमोट करने जा रहे हैं। कल्चर के लिए इस साल 2 अरब रुपए की खतीर रकम रखी हुई है। चमन, चागी, गवादर और तुरबत में गंदम को महफूज करने के लिए प्लांट बना रहे हैं। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है। ऑपरेशन यलगार में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD पंजाब की कामयाब कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 6 सहूलतकार गिरफ्तार। एडिशनल IG ऑपरेशंस शहजादा सुल्तान ने कहा कि बहावलपुर में हमले की इत्तलात मिली थी जिस पर खुफिया ऑपरेशन किया गया। कराची से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 एजेंट गिरफ्तार। मुलजिमान से गाड़ी, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। कराची के इलाके डिफेंस से गिरफ्तार घरेलू मुलाजमा शहनाज के 2 साथियों का जिस्मानी रिमांड मंजूर। आसिफ और हम्माद को 28 जून तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया गया। केस की मरकजी मुलजिमा शहनाज की साथी नसीम और मुलजिम मोहसिन मफरूर हैं। कराची के इलाके नाज़माबाद में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। वारदात की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार शहरी को असलहे के जोर पर रोका। मोटरसाइकिल स्टार्ट न होने पर मुलजिमान पैदल फरार। मुहर्रम हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। चांद दिखाई देने की कवे इम्कानात। चांद नजर आ गया तो यौम आशूर बरोज इतवार 6 जुलाई को होगा। कराची में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी।
شہری تیاریاں پکڑ لیں، کراچی میں کل سے بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خوشخبری سنا دی، بارشوں کا سلسلہ 29 جون تک جاری رہنے کا امکان۔ رین ایمرجنسی نافذ، شہریوں کو احتیاط کی ہدایت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بادل کھل کر برسیں گے، گرمی اور حبس کی چھٹی ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت کا سلسلہ نہ تھم سکا، صہیونی فورسز کے تازہ حملوں میں مزید 51 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کے مختلف حصوں میں بمباری کی، 12 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ شہید ہونے والوں میں ماں باپ اور ان کے 5 بچے بھی شامل۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے صہیونی فوجیوں کی بختر بند گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا، 7 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ نیو یارک میں پہلی بار مسلم میئر بننے کی راہ ہموار۔ بھارتی نژاد زہران ممدانی نے ڈیموکریٹک پارٹی کی نامزدگی کا الیکشن جیت لیا۔ زہران ممدانی کو 43%، جبکہ سابق گورنر اینڈریو کومو کو 36% ووٹ ملے۔ نیو یارک ڈیموکریٹس کا گڑھ ہونے کی وجہ سے زہران کی کامیابی کا قوی امکان، وہ نیو یارک کے پہلے ایشیائی اور مسلم میئر ہوں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے شیڈول کا اعلان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شہر شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ قومی ہاکی ٹیم کے لیے اچھی خبر، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے قومی ٹیم کو پرو لیگ میں شرکت کے لیے مدعو کر لیا۔ FIH نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کو دعوت نامہ بھیج دیا۔ نیشنز کپ کی فاتح نیوزی لینڈ پر پرو لیگ سے دستبردار۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم مالی مشکلات کے باعث پرو لیگ سے دستبردار ہوئی۔ اور غلاف کعبہ کی تیاری کا عمل مکمل، نیا غلاف 200 سے زائد ماہر کاریگروں کی محنت کا شاہکار۔ بیت اللہ کا نیا غلاف، جو ہر سال نئے اسلامی سال کے آغاز پر پرانے غلاف کی جگہ چڑھایا جاتا ہے، تقریباً 11 ماہ شب و روز کی محنت کے بعد قرآنی آیات سے مزین ایک نیا غلاف کعبہ تیار ہوتا ہے۔